ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت، آپ جہاں کہیں سے نکلیں سفر میں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ آپ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کرنا یہ آپ کے رب کی طرف سے سچی اور حق بات ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے آپ نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں رہو اے مسلمانوں اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف کر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف میں حجت بازی کا موقع نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہیں یا ان کا مزاج ہی ظلم کرنا ہے، ہر بات پر اعتراض کرنا ہے، تو پھر وہ لوگ تو آپ پر اعتراض کریں گے ہی. جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ لوگ آپ پر اعتراض تو کریں گے ہی، لیکن آپ ان کے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں کرنا. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ ان سے ڈرو نہیں. وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں تاکہ تم میری نعمت کو میں تمہارے اوپر مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں تم کو ہدایت دے دوں. تم جہاں کہیں سے نکلو تو اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، اور یہی آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تم جہاں کہیں سے نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. مسلمانوں کے لیے خطاب، تم اے مسلمانوں تم جہاں کہیں رہو تو اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. اور مگر جن لوگوں کی عادت ہی ظلم ہے، اعتراض کرنا ہے، ضد اور دشمنی ہے، تو وہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے. آپ ان سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے ڈرو نہیں، ہم سے ڈرو. ہم تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور تم کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، تم جہاں کہیں سے نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. دوسری بات، یہ بات اپنے رب کی طرف سے سچ اور حق بات ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. چوتھی بات، تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. پانچویں بات، مسلمانوں کے لیے خطاب، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں رہو اپنے چہروں کو مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف کر لو. چھٹی بات، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف میں حجت بازی کا موقع نہ ملے. ساتویں بات، مگر جن لوگوں کی عادت ہی ظلم کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ لوگ آپ پر اعتراض کریں گے. فلا تخشوهم واخشونی، آپ ان کی ساتویں بات، فلا تخشوهم واخشونی، تم ان سے ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرو. آٹھویں بات، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کروں اور تم کو میں ہدایت دے دوں. 8 باتیں مکمل. تو یہاں ڈبل تربل، ومن حیث خرجت، آپ جہاں کہیں سے نکلو، جہاں کہیں رہو تو قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، بیت اللہ کی طرف رخ کر لو. یہ 2-3 مرتبہ ریپیٹ ہوا نہیں ہوا. تم جہاں کہیں رہو، من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. پھر دوسری آیت میں ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. پھر مسلمانوں سے خطاب، وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. ایسا 2-3 مرتبہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی قبلے کے مسائل میں قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہاں بھی یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ایسا تو اللہ تعالیٰ اس آیتوں کو بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا؟ اس لیے
کہ جب آدمی کسی بات کی اہمیت کو سامنے والے کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے تو اس وقت میں اس اہمیت والی بات کو دوبارہ بولتا. مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے باپ کے پاس گیا یا اپنے بھان کے پاس گیا، اپنی بھان بیمار ہے یا اپنا بھونی بیمار ہے، تو پھر آتے وقت میں کیا بولتا؟ دیکھو ماں، جتن رہو، پرہیز کر ماں، گولیاں ڈال لے ماں ٹائم کو، کھانا کھا ماں. ایسا بول کر آتا نہیں آتا؟ بھان کو، بھونی کو، بابا کو ڈال لو، بابا ڈال لو بھونی بول کر آتا نہیں آتا؟ تو گولی ڈال لو بول کر بار بار بول کر آتا. پرہیز کرو بھونی، دیکھو تمہیں نہیں کھاؤ گے کھاؤ نہ کو، کیا کرو بولے وہ کرو، ٹائم کو گولی ڈال لو، گھر بیٹھ کو سے پینا کہ وہ پیو، ٹائم نہیں کیا پینا کب پینا ذرا پیو. بھان کو بولتا برابر دوا دینا بول کر. تو جو بات اہمیت کی ہوتی ہے اسے آدمی بار بار بولتا رہتا، جاتے وقت تو پوچھ لیتا، پھر آتے وقت بھی بول کر آتا، اسے تاکید کر کے آتا، جہاں تو ہوں میری فکر کر مت مت، تو دیکھ لے برابر جب تک دیکھ لے بول کر، تیری جان کی تو حفاظت کر لے. تو یہ آدمی جب کسی چیز کی اہمیت کو دل میں اٹھانا چاہتا ہے تو اسے بار بار بولتا ہے. تو ویسا اللہ تعالیٰ بھی جب انسان کسی بات کی اہمیت کو اٹھانے کے لیے بار بار بولتی بولے تو یہ اللہ کی عادت اصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی اہمیت کو دل میں اٹھانا چاہتے ہیں تو اسے بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات کیا سمجھ میں آگی بات؟ اللہ تعالیٰ بار بار خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، یہ کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا؟ کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب اس کا وہی ہے، بات کی اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے. دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ. اچھا اور ایک بات سمجھو دوسری بات سے پہلے، آیت کے انہی آیتوں کے تحت میں صرف خانہ کعبہ کے اندر ہی رہے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا، خانہ کعبہ سے مکے سے دور چلے گئے تو ان کے لیے خانہ کعبہ قبلہ نہیں، ایسی بات نہیں. چاہے آپ خانہ کعبہ میں رہو یا خانہ کعبہ کے قریب رہو یا خانہ کعبہ سے دور رہو، تب بھی آپ کو قبلہ اور رخ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف ہی کرنا پڑے گا. اب دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. تو یہاں لِلنَّاسِ مراد تاکہ تم پر یا تمہارے خلاف میں لوگوں کو حجت بازی کا موقع نہ ملے. یہاں للناس مراد دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یہودی دوسرا مشرکین. یہودی کیسا مراد ہو سکتے ہیں؟ یہودی آپ اگر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں گے تو یہی یہودی آپ پر اعتراض نہیں کریں گے تاکہ آپ پر یہودیوں کا اعتراض نہ ہو، وہ حجت آپ پر نہ کریں. تو اس کا مطلب کیا؟ یہودیوں کی کتاب کون سی؟ تورات. تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، ان کا قبلہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو بنا دے گا، مکہ مکرمہ کو اللہ کا قبلہ بنا دے گا. یہ تورات کے اندر تھا. اب یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پھر مستقل طور پر چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنا دیا. یہ کیوں؟ پہلے سے ہی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں آئیں گے تو آخری پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہودیوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا تھا. اب ان کی بات پوری ہو گئی، اب ان کو حجت کا، ان کو اعتراض کا موقع نہیں ملا، ان کا اعتراض کا موقع ختم. اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں میں کیا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے قبلہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو مسجد اقصی کو قبلہ بنا دیا، 17 مہینوں کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنا دیا. اب اس بات کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو مستقل قبلے کا حکم دینے کے بعد اب یہودیوں کو اعتراض کا موقع نہیں ہے. ان کی کتابوں میں ہے نہیں ہے تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دیں گے خانہ کعبہ کو. تو پھر اللہ بنا دیا نہیں بنا دیا؟ اب بس ان کو اعتراض کا موقع نہیں ہے، ان کو منہ کھولنے کا، جواب دینے کا اور اعتراض کرنے کا چانس نہیں ہے. یہ تو ان کے اعتراض کو ختم کرنا تھا اس طرف قبلے کا حکم دے کر. اچھا یہ تو یہودیوں کا للناس سے مراد اللہ یکون للناس سے مراد یہودی. دوسرا یہودیوں کو اعتراض نہ ہو اس طرف قبلے کا حکم دینے سے. دوسرا للناس سے مراد اس طرف اللہ حکم دینے کا، یہاں للناس سے مراد کون ہے؟ ایک تو یہودی مراد ہے، دوسرا للناس سے مراد مشرکین مکہ مراد ہے، مکے کے لوگ، مکے کے مشرکین مراد ہے. اس لیے کہ پہلے سے بھی مکے کے مشرکین کا کہنا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تو کہتے ہو اپنے دعوے میں
کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جمع ہوا ہوں، ان کی ملت کی میں اتباع کرنے والا ہوں. ایسا ان کا کہنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا عرب، پورے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد عرب. اب وہ عرب کے مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تمہیں تو بولتے ہیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، مذہب کو ماننے والے ہمارے دادا بول کر تمہیں بولتے ہیں، تو پھر تمہیں کہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے بغیر مسجد اقصی کو ہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا قبلہ بنا دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، تو پھر یہ مشرکین مکہ کو اعتراض ہو سکتا تھا ان کی طرف سے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ مشرکین مکہ کے اعتراض کو بھی اللہ ختم کر دیا. ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان کا کہنا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب کا فالوور ہوں، ان کی اتباع کرنے والوں میں تم کہتے ہو، لیکن ان کا قبلہ تو اس طرف تھا، تمہیں اس طرف نماز پڑھتے ہو بیت المقدس کی طرف، اب ایسا تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ مشرکین مکہ کے جواب اور اعتراض کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا. اعتراض ختم. دونوں لوگوں کا اعتراض اور دونوں لوگوں کے لیے اعتراض کا سوال کا موقع ہی اللہ نے ختم کر دیا، جڑ سے کاٹ کر اللہ پھینک دیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ کا منشا کہ اللہ تعالیٰ ایسا جواب اور اللہ ایسی آیت نازل کر دیں گے تو کسی بھی دشمن اسلام کو اسلام پر یا اسلام کے پیغمبر پر یا اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنے کا کسی کو موقع نہیں ہوگا. اللہ ایسا جواب دیں گے. سمجھ میں آ بات؟ ایک بات تو کیا پہلی بات اس میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار قبلے کا حکم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں. دوسری بات تو کیا؟ دوسری بات کہ چاہے آپ خانہ کعبہ کے پاس ہو یا خانہ کعبہ سے دور رہو، لیکن خانہ کعبہ ہی کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. تیسری بات کیا؟ تیسرا سبق ہمارے لیے کہ چاہے یہودیوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مسجد اقصی ہی کو قبلہ کر دیتا تو پھر یہودی اعتراض کر دیتے. کیوں اعتراض کرتے؟ ان کی کتاب میں تھا کہ مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اس طرف ہونا چاہیے، وہ اس طرف کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض کر سکتے تھے. اللہ نے ان کے اعتراض کو توڑ دیا. اسی طرح مشرکین مکہ کا اعتراض اور ان کا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تمہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کا قبلہ اس طرف تھا، تمہیں اس طرف نماز پڑھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس طرف قبلے کا حکم دے کر مشرکین مکہ کا اعتراض کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے دیا. اچھا، اور ایک سبق ہمارے لیے کیا؟ اب یہاں ہمارے لیے اور ایک سبق کیا کہ اب ہمیں اس طرف قبلہ کرے تو رخ کرے تو مشرکین کیا بولے تھے کہ تو کیا بولتی یہودی کیا بولے تھے کہ تو عیسائی کیا بولے تھے کہ ان کے تمہیں اعتراض کی پرواہ نہ کرو، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کیا کرو؟ واخشونی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں مجھ سے ڈرو. ہمارے لیے سبق کیا کہ کہیں سے بھی خطرناک حالات آ جان دے، سی آ جان دے یا NRC آ جان دے یا NPA آ جان دے، کیا بھی آ جان دے، مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلا تخشوہم، ملک کے حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو. واخشونی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو. میں اگر چاہوں تو تم کو، اگر تمہیں مجھ سے ڈرتے رہو گے، میری باتوں پر تم عمل کرتے رہو گے، تم کو نکالنے کا جو پلان بنا رہے ہیں میں ان کو زمین سے ہی نکال دوں گا، دھرتی سے ان کو اٹھا لوں گا، موت کا ان کو لقمہ بنا دوں گا. وہ لوگ تو تم کو صرف یہاں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اگر میری قدرت اور میری طاقت اور مجھے اگر غصہ آ گیا تو اگر تمہیں میرے فالوور بن گئے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، مطلب بیان کر رہا ہوں آپ کو، فلا تخشوہم واخشونی کا، اگر تم میری باتوں کا، اللہ ارشاد فرماتے تو میری باتوں کا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اگر تم اتباع کرتے رہو گے تو تمہارے خلاف میں جو لوگ سازشیں کر رہی، میں ان کو زمین سے نہیں، یہاں سے اس ملک سے نہیں بلکہ دھرتی سے ان کو ان کے جنازے اٹھا دوں گا، تم کو میں سلامت یہاں رکھوں گا. پھر کیا کرو؟ اس لیے ہماری سبق کیا؟ کسی کی باتوں میں آ کر کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ کے باتوں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل اور اللہ کی باتوں پر عمل کرو، بس کافی ہے. اس کے لیے یہی ہماری طرف سے دشمنوں کے لیے جواب ہو جائے گا. اچھا، اور ایک سبق ہمارے لیے کیا یہاں سے ملنے والا؟ فلا تخشوہم واخشونی سے کہ سچ بات اور حق بات بولتے ہوئے یا اس پر عمل کرتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کے طعنے کا، تشنیع کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ایسا کیا بولے تھے کہ تو ایسا بول دیا تو لوگوں کیا بولے تھے کہ ایسا کر دیا تو لوگوں کیا تو بول لیتے. لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جنت ہے کیا؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں سے؟ لوگ کبھی پورے مجمع میں سے لوگ
بہت سارے لوگ رہیں گے، بہت سارے لوگ. ہر ایک آدمی کو میرا بیان پسند آنا کیا ضروری نہیں. میرا کام کیا، قرآن میں جو ہے اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتی ہے وہ بیان کرنا، بزرگوں نے جو فرمایا وہ بیان کرنا، بس یہی ہے. میرا بیان کسی کو پسند نہیں آتا یا بعض لوگوں کو پسند آتا ہے، دور ہیں، یہاں سے یہاں نہیں ہیں، یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہیں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے سے سن لیتے ہیں. مولانا بہت اچھا تھا، بہت اچھی بات کہی آپ، سنیے کوئی بات نہیں. عیسائی لوگ آج ہمارا بیان سن رہے، آج اس کا بیان عیسائی لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے سن رہے ہیں. کہیں کو سن لیں، اچھا ہوگا، ان کے لیے کوئی بات آتی ہوگی، سنتے ہوں گے. تو پھر ہمارے مسلمانوں کے سبب کیا کہ ان کیا کی بولتا، ان کیا کی بولتا، داڑھی رکھے تو کیا کی بولتے، پگڑی رکھے تو کیا کی بولتے، بٹے نہیں کرے تو کیا کی بولتے. ارے کیا بولتے مسلمان؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں، انسانوں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اختیار ہے کیا؟ قدرت ہے کیا؟ تو پھر کہیں کو ڈرنا مسلمانوں سے، انسانوں سے؟ سنت پر عمل کرو، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی انسان سے نہ ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ انسانوں سے اور مخلوق سے نہیں ڈرتا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والا آدمی کسی سے ڈرتا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین اور شریعت پر عمل کرنے کے بارے میں لوگوں کو نہ دیکھو. ہلدی نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے، مرچا نہیں کرے تو کیا بولتے، مسالہ نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے، بٹے نہیں کرے تو لوگ کیا بولتے، کپڑے پہلے تو لوگ کیا کچھ بولتے. کیا کرتے؟ کپڑے نکال ڈالتے کیا؟ لوگوں کو چھوڑو بھائی، اللہ کو پکڑو، اللہ کے رسول کو پکڑو، وہ کامیابی ہے. سو لوگوں کو چھوڑ دو، لوگ کیا بھی نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر ایک کی خواہش کے مطابق میں بیان کرنا یہ نہیں ہو سکتا. ایک آدمی میں ہوں تو ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اس پر بولے تو اچھا ہوتا ہے، اس پر بولے تو اچھا ہوتا ہے، اس پر بولے. ہر ایک آدمی کی خواہش کا ایک آدمی خیال کرے مشکل ہے. لیکن تمام لوگ میں جو بیان کروں سچ اور حق، اگر اس کو سنتے جائیں گے تو پھر اسے برداشت کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. میں ہر ایک آدمی کی مرضی کا خیال کروں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہر ایک آدمی جو بیان ہو رہا ہے یہاں پر تو اسے آدمی ہر ایک آدمی سن سکتا ہے، سننے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی ہے. تو حق بات سننا چاہیے، حق بات بولنا چاہیے اور حق بات اور شریعت اور سنت کی بات پر عمل کرنا چاہیے. عمل کرنے کے بارے میں کسی کی طعن تشنیع کی، لعنت کی پرواہ نہ کرے. اچھا، آخری بات کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں آخری بات وَلْيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے، ہدایت دیں گے. کس آدمی کو؟ دو چیزیں، ایک انعام بھی دیں گے، ہدایت بھی دیں گے. کس آدمی کو؟ جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں دیں گے. ایک تو اللہ نعمت دیں گے، انعام کریں گے، رحمت دیں گے اللہ تعالیٰ. دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں گے.